فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ولادت باسعادت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی آپ سب حضرات کو اور محضر امام زمانہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج 11 ذی القعدہ ہے اور 11 ذی القعدہ کا روز ولادت امام علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ اور جس آیت کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کرنے کا بھی شرف حاصل کرتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، رہنما بنایا، جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی اور قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کے لیے ان کی طرف وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ یہ تو تبرکاً میں نے ایک آیت پڑھی، اور اسی سلسلہ ہدایت کی ایک کڑی اور اسی سلسلہ توحید کی ایک شرط کا نام ہے علی ابن موسیٰ رضا۔ تو عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کا نام گرامی تو آپ جانتے ہیں کہ اصل نام ان کا علی ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ رضا ہے۔ کنیت ان کی ابو الحسن ہے، اور ان کے والد بزرگوار جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر صلوات اللہ علیہما ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ تاریخ ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور کل ان کی عمر مبارک 55 سال ہے، اور ان کا مرکز مطہر یعنی ان کا روضہ مقدس مشہد مقدس ایران میں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام رضا کے والد بزرگوار حضرت موسیٰ کاظم جو ہیں وہ آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون کو جب لے کر گھر آئے تو جناب حمیدہ خاتون سے انہوں نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی تھیں۔ حضرت حمیدہ جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جناب نجمہ خود بھی اپنے زمانے کی بہت عقل مند، با ایمان اور دیندار خاتون تھیں۔ جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب نجمہ سلام اللہ علیہا ہمارے گھر آئیں تو ایک دن ہم نے پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ حمیدہ نجمہ کا عقد اپنے فرزند موسیٰ کاظم سے کر دو، ان قریب خدا انہیں ایسا فرزند عطا کرے گا جو روئے زمین پر بہترین انسان ہوگا۔ جناب حمیدہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق میں نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کی شادی حضرت جناب نجمہ سے کر دی، جن سے حضرت امام رضا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور حضرت نجمہ خاتون کہتی ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز اور عبادت و مناجات کا اتنا ان کو شوق تھا کہ بعض اوقات اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی کہتی تھیں کہ میرے لیے ایک ایسی دایا ڈھونڈو کہ میں بچے کو ان کے سپرد کروں، اور خود میں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ اور جناب نجمہ خاتون یہ بھی کہتی ہیں کہ ابھی امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، تو جب میں آرام کرنے کے لیے لیٹتی تھی تو مجھے ذکر کی اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں، اور جب امام رضا کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرمایا کہ آپ خدا کی تسبیح کر رہے تھے اور آپ کے لب ہل رہے تھے۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے نجمہ، پروردگار کا لطف و کرم مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک حجت خدا کی ماں ہونے سے نوازا ہے۔
اور عزیزہ نے محترم آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور تو ہے نا امام رضا، کیوں اصل نام تو ان کا علی ہے، علی ابن موسیٰ رضا۔ رضا نام رکھنے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اصلی نام تو آپ کو بتایا نا علی تھا، اور ان کا مشہور لقب رضا ہے، جس کو ہم اپنے رضا بھی کہتے ہیں اپنی عام زبان میں۔ تو روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو رضا پکارنے کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ آسمان میں خدا کے پسندیدہ تھے، اور زمین پر رسول اکرم اور ائمہ معصومین کے پسندیدہ تھے۔ اور آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ رسول خدا نے بھی اپنے اس فرزند کے بارے میں کچھ گزارشات دی ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ تذکرات دیے ہیں مومنین کو۔ شیعہ ہوں، سنی ہوں، یہاں تک کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کو چاہتے اور آپ سے راضی و خشنود تھے۔ آپ مرضی پروردگار پر راضی تھے، اور یہ عظیم صفت جس کا رتبہ صبر سے بھی بلند و برتر ہے، آپ کے اندر مکمل طور پر پائی جاتی تھی، کیونکہ آپ خدا کے تمام اسماء و صفات کے کامل و اکمل مظہر تھے۔ آپ کی انگوٹھی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے کہ جب اسلام کو اسی طرح کے اچھے اخلاق کی ضرورت تھی، اور آپ زمین میں پروردگار کی مرضی پر راضی تھے، اور پیش آنے والی جتنی بھی مشکلات وغیرہ تھیں کو بہت صبر، بردباری اور تدبیر کے ساتھ ان کو گزارتے تھے۔ اور امام کا اخلاق اتنا بہتر تھا، اتنا اچھا تھا کہ مخالفین بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ امام کے غلاموں میں سے کسی ایک غلام نے کسی ایک بندے کو کام کرنے کی غرض سے امام کے گھر میں رکھا۔ امام کے گھر میں کچھ تعمیرات کا کام ہو رہا تھا، تو امام جو ہے جب گھر تشریف لائے تو جب ایک نئے شخص کو دیکھا تو فرمایا یہ کون ہے؟ غلاموں نے کہا یہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم اسے کچھ دے دیں گے۔ فرمایا تم نے اس کی مزدوری معین کی ہے؟ غلاموں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ نہیں، جو کچھ بھی دیں گے اسے یہ قبول کر لے گا۔ یہ سن کر امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور غصے کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر نمایاں ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی، وہ غلام کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ خود کو اتنا زیادہ پریشان نہ کیجئے۔ اور دیکھیے یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ ان کی جو سیرت ہے معصومین کی، یہ صرف اس کا تعلق سنانے کی اور سننے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی زندگیوں میں پیادہ کرنے کا درس دیتے ہیں یہ داستانیں، یہ واقعات، کہ جب بھی آپ کسی مزدور کو لے کر آتے ہیں تو اس کی مزدوری سے پہلے اس کی جو مزدوری ہے، جہاں جو اس کا حق زحمت ہے، اس کو معین کرنا چاہیے۔ تو جب اس نے دیکھا نا کہ امام تو تھوڑے سے ان کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، تو پریشان ہو گئے ہیں، تو اس نے پوچھا تو امام نے فرمایا امام نے آگے سے اس کو فرمایا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ کسی سے بھی اس کی مزدوری معین کیے بغیر کوئی کام نہ لیں۔ اگر کوئی شخص مزدوری طے کیے بغیر کوئی کام انجام دے گا تو اگر تم اس کو مزدوری کے 3 گنا بھی مزدوری دو گے تب بھی وہ یہی خیال کرے گا کہ اس کی مزدوری کم ملی ہے، لیکن اگر مزدوری طے کرنے کے بعد اس سے کام لوگے اور اس کو وہی طے شدہ مزدوری سے آگے دگنا زیادہ دے دو گے تو وہ خوش رہے گا، اور اس کو کچھ کم نہیں ملا بلکہ وعدے کے مطابق مزدوری ملی، اور طے شدہ مزدوری سے ذرا زیادہ دو گے، خواہ وہ تھوڑا سا زیادہ دینا اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو اس صورت میں بھی وہ زیادہ خوشحال ہوگا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب کسی مزدور کو مزدوری پر لگائیں تو اس سے پہلے معین کر لیں کہ تمہارا حق زحمت اتنا بنتا ہے، ہم اتنا دیں گے۔ جب وہ کام مکمل کر لے تو طے شدہ تو اس کو پتہ ہے مجھے اتنا ملنا ہے، 1000 روپیہ مثلا آپ نے اس سے طے کر لے، لیکن 1100 یا 1200 دے دیں گے تو وہ اس سے بہت زیادہ خوش بھی ہوگا اور آپ کو دعائیں بھی دے گا۔ یعنی آپ نے وہ جو اضافہ دیا وہ تب اکاؤنٹ ہوگا، اور اگر مزدوری طے کیے بغیر ہی انسان کام لے تو پھر آپ اس کو 1500 بھی دے دیں تو یہی سمجھے گا کہ اس نے 200-400 مجھے کم دیا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ انسان کو اس طرح سے برخورد کرنا چاہیے۔
اس کے علاوہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبروں کے معجزات کا تجزیہ کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ مختلف پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ کو فلاں معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ کو فلاں معجزہ ملا، حضرت ابراہیم کو فلاں معجزہ ملا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں معجزہ ملا۔ تو اس کے بیان میں ایک امام کا جاننے والا جس کا نام ہے ابن سکیت، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا سے عرض کیا کہ کیوں خدا نے حضرت موسیٰ کو عصا دیا، ید بیضا دیا، حضرت عیسیٰ کو طب کا معجزہ دیا، رسول خدا کو اپنے کلام اور فصاحت و بلاغت جیسا معجزہ بھیجا؟ تو امام نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسالت پر مبعوث ہوئے تو اس وقت ساحروں اور جادوگروں کا غلبہ تھا، لہٰذا جناب موسیٰ خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے تاکہ وہ لوگ آپ سے مقابلہ نہ کر سکیں اور انہی کی طرح کی چیزوں کو لا کر ان کے سحر کو باطل کر دیں اور خدا کے وجود کو ثابت کریں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اصل جادو ہے وہ تقریباً حضرت موسیٰ کے دور میں ہی ختم ہو چکا ہے، ابھی ہے لیکن بہت کم ہے۔ اکثر ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں وہ گھروں میں اخلاقیات کی وجہ سے یا اور چھوٹی موٹی انانیت کی وجہ سے ہو تو لوگ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا ہے۔ اصل جادو تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، چاروں کل کے بارے میں بہت زیادہ کہا ہے، اپنے گھروں میں اذان اور اقامت ذرا بلند آواز سے کہنی چاہیے، پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر میں حدیث قصہ اور محمد و آل محمد کا ذکر اور درود کا ذکر کرتے رہنے کی وجہ سے چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت یا نماز وغیرہ قضا ہوتی ہو وہاں پر شیاطین کا آنا جانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو دوسرا جناب عیسیٰ کے بارے میں پوچھا کہ جناب عیسیٰ کو جب رسالت پر مبعوث فرمایا تو اس وقت مہلک بیماریاں بہت زیادہ تھیں اور طب کی ضرورت تھی، لہٰذا خداوند عالم کی طرف سے ایسا معجزہ لے کر آئے جس کا علاج دیگر اطباء اور ڈاکٹروں کے بس سے باہر تھا اور وہ بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ خدا کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے، اندھ اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے اور اس طرح خدا کے وجود کا اثبات کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ولایت تکوینی دی ہوئی تھی، وہ اس اللہ کے اذن سے کون میں تصرف کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے درجے پر فائز ہوئے تو ان کے زمانے میں تقریریں، شعر، فصاحت و بلاغت اور باقاعدہ بازار عکاظ لگتا تھا حج کے دنوں میں، جہاں پر شعراء آتے تھے اور اپنے اشعار بیان کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، اور فصاحت و بلاغت کو تولا جاتا تھا، باقاعدہ میزان لگتا تھا اس کا بازار عکاظ میں، ایک جج ہوتا تھا، باقاعدہ ان کو پرکھا جاتا تھا کہ کس کا کلام، کس کی فصاحت، کس کی بلاغت جو ہے سب سے اچھی ہے۔ تو رسول خدا کا یہ والا دور تھا، شعراء اور خطیبوں وغیرہ کا رواج بہت زیادہ تھا، لہٰذا حضرت کو موعظہ حسنہ اور حکمت لے کر آئے تاکہ ان کی باتوں کو باطل کر کے حجت خدا کو ثابت کریں۔ ابن سکیت نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کسی کو آپ جیسا ہرگز نہیں دیکھا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی شہرت اور انہی کا یہی اخلاق، ان کے ساتھ کتنے ہی علمی مناظرے مامون ملعون نے کروائے تاکہ امام کی جو شہرت اور جو محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ اس لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے، کبھی مثلاً امام کے لیے عیسائیوں کے علماء کو لے آتے، کبھی یہودیوں کے علماء کو لے کر آتے اور امام کے ساتھ مناظرے کرواتے تاکہ امام کی جو شخصیت ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے کم ہو جائے۔ اس لیے مختلف اس نے مثلاً ایک دفعہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے سامنے جب مامون نے ان کو خراسان آنے کی دعوت دی تو مثلاً عیسائی ان کے علماء کو لے کر آ گئے، اور جب عیسائیوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ وغیرہ کیا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے عالم ہیں کہ جو دین اور دنیا اور جتنی بھی یہ جہان ہے اس کے بارے میں اتنی اچھی معلومات رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ امام نے پھر ان کو ان کی کتاب کے ذریعے سے بتایا کہ تمہاری فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر
ہمارے آخری پیغمبر کی نبوت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ سارے کے سارے یہ سارے سن کے اس چیز کو مثبت میں، اس بات میں سر بھی ہلاتے تھے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کتابوں میں یہ چیزیں اس طرح لکھی ہوئی ہیں۔ وہ مسیحی عالم نے جب امام کی یہ مختلف حکمت آمیز باتیں سنی تو کہنے لگا کہ آپ بے شک ٹھیک ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور حیران ہوتے تھے۔ لیکن یہ چیزیں مامون کو اور اس کے حواریوں کو اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اسی طرح مختلف اس نے مناظرے رکھوائے جس کے ذریعے سے امام کی شہرت کو، امام کی محبت کو، امام کے علم کو لوگوں کے سامنے زیادہ اشکار نہ ہونے دے، اور بلکہ ان کو داغدار کرے۔ لیکن اسے کیا پتہ کہ جو حجت خدا ہے وہ اس طرح کے فرعونوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہتے ہیں، اور جہاں پر حق کی ضرورت ہوتی ہے، حق کو بیان